حضرت ہود علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام علیہ السلام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ یہ لوگ عرب تھے جو احقاف میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ ریتلے پہاڑوں کا ہے اور یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ سرزمین سمندر سے بہت قریب ہے، جسے لوگ شہر کہتے ہیں۔ جس وادی میں یہ قوم رہتی تھی اس وادی کا نام مغیث بتایا جاتا ہے۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ لوگ بہت لمبے، اونچے، مضبوط اور محنت کش تھے۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے اور انہوں نے نزدیکی پہاڑوں پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں۔ انہوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے بارے میں عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں، اور وہ لوگ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے۔ سورہ فجر آیات 6 تا 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فن کی ایک مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، اونچے ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عرب ہی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان حضرت ہود علیہ السلام نے بولی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلے کے باشندے عرب عربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امیم، مدین، قحطان، جاسم اور ابیل وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ آل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہوئی۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس وقت سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد تھی۔ وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ اسی طرف سورہ اعراف میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں محل تعمیر کرتے تھے،
جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین میں ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہی رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے۔ ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں باز کرتے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا یہ عالم ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں کی مدد دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسارت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہیں لیا، نہ ان پر ایمان لائے اور تکبر کرنے لگے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، تب سے یہ آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟